صفحہ نمبر 7 آیت نمبر 28 مکمل ہوئی تھی، 29 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان كانوا صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے لیے جو انعامات جنت میں رکھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ کو کاہن کہتے ہیں، نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کا غصہ نہ کریں اور ان کی باتوں کو دل پر نہ لائیں۔ آپ صرف اور صرف آپ کے ذمہ جو کام ہم نے لگایا ہے ان کو ڈرانے کا، ان کو سمجھانے کا، آپ وہ کام کرتے رہیں۔ مشرکین کا ایک ماحول تھا اور ماحول سے نکلنا ہر کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اپنے ماحول سے نکلنا انتہائی مشکل تھا۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل شادی بیاہ منگنی یہ ماتم وغیرہ کی رسومات ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ غلط رسومات ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمیں ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اگر ہم اس کام کو چھوڑیں گے تو ہماری برادری ناراض ہوگی، ہمیں برادری کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو یعنی یہ برادریاں اور ناک کا کٹ جانا یہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ہم رسومات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی رسومات تھی، کیا تھی کہ یہ کفر و شرک کی رسومات میں مبتلا تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو توحید، رسالت اور قیامت کے بارے میں بتلایا تو یہ اپنی رسومات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، بلکہ ایسی باتوں کو سنتے، دین کی دعوت کو سنتے تو ان کو غصہ آتا۔ تو اس غصے کی وجہ سے وہ کیا کہتے، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے کہ یہ ساحر ہیں، نعوذ باللہ کاہن کہتے یا مجنون کہتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب فذکر، پس آپ نصیحت کریں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو سمجھانا، ان کو نصیحت کرنا، پس آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فما انتا، پس نہیں ہے آپ، بنعمت ربی کا، اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، اپنے رب کے فضل کی وجہ سے، بکاہنین، کاہن یعنی فال نکالنے والے، ولا مجنون اور نہ مجنون۔ اے میرے محبوب، آپ ان کے کہنے کی وجہ سے کاہن نہیں ہو جائیں گے، یا آپ ان کے مجنون اور دیوانہ کہنے کی وجہ سے مجنون اور دیوانہ نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کے ذمہ ہم نے کام لگایا ہے فذکر، پس آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ ان کو سمجھاتے رہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا کاہن کا۔ یہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہتے تھے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ فال نکالنے والے کو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹیوا لگانا، کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، یار بتلاؤ کس نے چوری کی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فال نکالنا۔ فال نکالنا اسلام میں فال نکالنا بھی حرام ہے
اس کی ممانعت آئی ہے، فال نکالنے والے کے پاس جانا بھی حرام ہے، اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جو کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میرے نام کی فال نکالو، فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس تحقیق اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنن، وہ شخص جو کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ، پس اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئیں ان کا انکار کر دیا۔ بلکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایسا آدمی جو کاہن کی تصدیق تو نہیں کرتا، ویسے ہی دل لگی کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ فال نکالو، فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ اس کی 40 دن اور راتوں کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جس نے تصدیق کر دی وہ تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پس آپ نصیحت کریں، آپ ان کو سمجھائیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے کاہن اور نہ ہی مجنون۔ اب یہ بات مشرکین مکہ نے کافی دور دور تک پھیلائی ہوئی تھی، یہ دور دراز کے علاقوں تک یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبد المطلب کا پوتا ہے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور غربت کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ دور دراز کے علاقوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ ایک آدمی جس کا تعلق قبیلہ از شنو سے تھا، اس کا نام زماد تھا، اس نے اس بات کو سنا اور وہ مکہ میں آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہتا ہے جی آپ نے قبیلہ از شنو کے بارے میں سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہتا ہے آپ نے اس کے ایک آدمی جس کا نام زماد ہے اور وہ کاہنوں اور دیوانوں کا علاج کرتا ہے، ان کو دم کرتا ہے اور اس کی پھونک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کاہن اور دیوانہ لوگوں کو شفا عطا کر دیتے ہیں، آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے اس کا نام سنا ہے۔ تو کہتا ہے میں وہی فقیر ہوں، انسانی ہمدردی کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دم کروں، آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گا، میں آپ کو انسانی ہمدردی کے تحت دم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم شریف میں ہے لعل اللہ یشفیک فی یدی، شاید اللہ تبارک و تعالی میرے ہاتھ میں آپ کو شفا عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو مسکرا پڑے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا پراپوگنڈا کتنی دور دور تک پہنچ چکا ہے، انہوں نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلائی ہیں اور کتنی دور دور تک پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے فضل سے دیوانہ نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے تو پھر لوگ آپ کو دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ خطبہ پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اب یہ تلاوت سنتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، روتا ہے۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کی زبان مادری زبان عربی تھی، بات کو سمجھ رہا ہے، یہ روتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، میں نے یہ کلام جو آپ کی زبان سے سنا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، میں شاعر بھی ہوں، میں مقرر بھی ہوں، میں زبان کی فصاحت اور بلاغت کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے جو کلام سنا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب جب آیا تھا تو اس وقت کیا تھا؟ کافر تھا،
لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کے جاتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ ہو کر جاتے ہیں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن کر واپس جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پھیلائی ہوئی تھی، جن باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان باتوں کی تردید فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کے دیوانہ یا کاہن کہنے کی وجہ سے دیوانے نہیں ہو جائیں گے، کاہن نہیں بن جائیں گے۔ اور کیا کہتے تھے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں شاعرن، یہ شاعر ہے۔ پیچھے کیا کاہن اور مجنون لوگوں نے کہا، یہاں کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں شاعرن، یہ شاعر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ کا کلام سنتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شاعر بھی کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور نہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر سکھلائے اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں شاعرن، یہ شاعر ہے، نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں، بھی اس کے بارے میں، ریب المنون، زمانے کی گردش کا۔ ریب گردش کو کہتے ہیں، اور منون کسے کہتے ہیں؟ زمانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور موت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں زمانے کی گردش کا یا موت کی گردش کا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے کہ جلدی جلدی اس کی موت نعوذ باللہ واقعہ ہو جائے تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے، یا زمانے کا معنی لیں تو کیا زمانے کی گردش کا، یعنی زمانہ جو ہے وہ پلٹا کھائے اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنی جان چھڑوانا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، دیوانہ اور مجنون نعوذ باللہ کہتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی، پس بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، پتہ چل جائے گا کہ کامیاب ہونے والا کون ہے۔ اب یہ سورت تو مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس سے تھوڑے عرصے کے بعد بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت، ان کو شکست حاصل ہوئی اور یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے 70 آدمی جو ہیں وہ مارے گئے، 70 قید میں ڈال دیے گئے، اور جو وہاں سے بھاگے وہ کئی ماہ تک اپنے گھروں کے اندر واپس نہیں گئے۔ جب گھروں کے اندر واپس جاتے ہیں تو ان کی عورتیں ان کو شرم دلاتی ہیں، آر دلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس ذلت کا سامنا کرنے کی بجائے آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پر مر جاتے، گھر واپس نہ آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرتے ہو نا، تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، پتہ چل جائے گا کہ فلاح پانے والا کون ہے اور شکست کھانے والا کون ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام تأمرہم، یا تأمرہم، حکم دیتی ہیں ان کو، احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا، ایسی باتیں کہنے پر۔ کیسی باتیں؟ دیوانہ کہنے پر یا مجنوں کہنے پر یا کاہن کہنے پر۔ کیا ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہیں اس بات کا؟ ام ہم، یا یہ قوم، لوگ ہیں، طاغون، سرکش، یا یہ لوگ سرکش لوگ ہیں، یہ سرکشی کی بنیاد پر ایسا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیوانہ، مجنوں اور کاہن کے الفاظ ان کے ذہنوں میں آتے ہیں، صرف اور صرف باغی ہونے کی وجہ سے، سرکشی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور بھی کیا کہتے ہیں؟ جب یہ قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنتے تو اس وقت کہتے ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں تقولہ، اس نے گھڑ لیا ہے اس کو،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے کہ اس نے قرآن پاک کو خود گاڑ لیا ہے، خود قرآن پاک کو بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کسی انسان کا کلام تو ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن پاک میں ان کے 3 چیلنجوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ اس نے اس قرآن کو خود گاڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 15ویں پارے میں آتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ البتہ اگر جمع ہو جائیں سارے کے سارے انسان والجن اور سارے جنات، یہ سب مل کر لے آئیں، کیا لے آئیں؟ یاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یاتون بمثلی، یہ نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ یہ پہلا چیلنج تھا۔ دوسرا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ فاتو بعشر سور مثلی، کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو چاہتے ہو اپنے ساتھ ملا لو اور اس قرآن جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ یعنی 104 صورتوں کی معافی مل گئی، 104 صورتوں کو چھوڑو، 10 صورتیں ہی اس جیسی لے آؤ۔ اس چیلنج کو بھی وہ قبول نہ کر سکے۔ پھر تیسرا چیلنج اللہ نے کیا دیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور چھوٹی صورت لے آؤ۔ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں 3 صورتیں چھوٹی ہیں، سورۃ العصر اور سورۃ النصر، سورۃ الکوثر، یہ 3 آیتوں کی صورتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم نہیں لا سکے، وہ کسی چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون تقولا، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اس کو بنا لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فلیاتو، پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بحدیثین، کوئی بات مثلی ہی، اس قرآن جیسی، اس قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچ بولنے والے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں، یا اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں، یا اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آئیں۔ انہوں نے صدیاں گزر گئی، کوشش کرتے رہے، لیکن اس جیسا کلام یا اس جیسے کلام کی ایک صورت بھی لانے سے قاصر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام ہمارے لیے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام کے تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔